بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان اور دنیا کا قدیم ترین قبرستان، جہاں پہ ہزاروں انبیاء، نبی، اللہ کے پیغمبر، رسول، ہزاروں لاکھوں اولیاء اور کروڑوں مومنین، ہزاروں بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آرام کر رہے ہیں، جسے وادی السلام کہا جاتا ہے، امام علی علیہ السلام کے روضے کے بالکل قریب۔ آج جمعے کا دن ہے اور میں آپ کو وادی السلام کی زیارت کرانے آیا ہوں۔ جس مومن نے بھی انشاءاللہ دعا کے لیے کہنا ہے، میں ان کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسے وادی السلام کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، لوگ ادھر کیوں دفنا ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے جنازوں کو پاکستان، ہندوستان میں بڑے بڑے جو میر، ٹالپور اور اس طرح کے نواب، وہ اپنی جو ہیں قبریں یہاں کیوں بناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وادی اسلام کا یہ منظر دیکھیں، کس طرح یہ قبرستان اور یہ نیچے قبریں بنی ہوئی ہیں اور کیا یہاں کے حالات ہیں، اور وادی اسلام کو وادی اسلام کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وادی اسلام دنیا کا سب سے قدیمی اور پرانا قبرستان ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے قبر کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ دو قبریں یہاں پہ انبیاءوں کی ظاہر، جیسے نبی اللہ ہود اور صالح نبی، جن کا قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، ان کی قبور ہیں۔ زائرین میں سے جو بھی عراق آتا ہے، ان مقامات پہ ضرور آتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین قبرستان میں سے ہے کہ ان کی خوبصورتی، ان کی قبور، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ وادی السلام اس کے لیے کہ جب میرے مولا مشکل کشا شہر خدا جب کوفہ میں تھے، آپ نے ابو ذر کے ساتھ یہاں پر آئے اور یہاں کی زمین کو خریدا، اور پھر آپ نے فرمایا یہاں ہمارے مومنین کی قبریں بنائی جائیں گی جن پہ فشار قبر نہیں ہوگا۔ اور وادی السلام کو وادی السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ وادی جو امن اور سلامتی، یعنی فشار قبر، جب کوئی مر جاتا ہے پہلی رات جو عذاب قبر اور ڈر ہوتا ہے، یہاں آرام کرنے والے کو وہ جو ہے محسوس نہیں ہوتا، نہ کرایا جاتا ہے، جس وجہ سے اسے وادی اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے شب جمعہ آ جائے تو مومنین کرام، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان بزرگان شخصیات کو یاد کریں، شہداء کو یاد کریں، جن کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ رشتہ داروں کی قبریں پہ جائیں، ہم نے بھی ایک دن ضرور ان قبروں پہ جانا ہے۔ لیکن جو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو اس کو ضائع ہونے نہ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آج بہت نصیحتیں، وصیتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور سننے کو ملیں گی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ زائرین کرام جب عراق آتے ہیں تو ان کا ٹور کا حصہ رہتا ہے یہ وادی اسلام، جن کی تعداد مربع اور کافی ویڈیو میں آپ سن چکے ہوں گے علماء کرام، ذاکرین سے، اور تاریخ میں اور کتاب میں مختلف ویڈیو اس پہ بنائی گئی ہیں اور اس پہ دکھایا گیا ہے کہ وادی اسلام کیا ہے، ان کی اراضی کتنی ہے، مولا کے کتنے نزدیک ہے، اور یہاں پہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ باہر ملک کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو ہیں جنازے کی جو جنازہ ہے ان کے یہاں پہ لایا جاتا ہے، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ ہمارا یہاں پر ہماری قبر ہونی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ، یہ کیا ہے ماجرا، اتنی خوبصورتی وادی اسلام کی کہ اتنی بڑی کوئی قبر ہوتی ہے کیا؟ یہ تو گویا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹاور یہاں پہ کسی نے نصب کیا ہے۔ مومنین کرام، یہ ٹاور نہیں، یہاں پہ بھی یہ قبر ہے، مگر یہ قبر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ٹاور لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے نہیں۔ یہی تو وادی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ جو آپ کو ٹاور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ ٹاورز نہیں بلکہ ایک قبر ہے، اور اس قبر کے نیچے کئی قبریں ہوتی ہیں۔ ایک قبر کے اوپر قبر، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں اس طرح کی وہ یعنی قبر اتنی نیچے بھیجتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کی جگہ رہ جاتی ہے کہ وہ دوسری قبر اس کے اوپر، پھر تیسری، وہ نیچے ہی ہوتی ہے اتنی نیچے۔ یعنی اس کو اگر یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے 5-10 نیچے قبریں ہوں گی، جس وجہ سے یہ اوپر بناتے گئے ہوئے، ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں ہر اس قبر کے ساتھ۔ یہ وادی اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی کس کس کونے سے مسلمان اور مولا کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں،
کیونکہ مولائیوں کا اس قبرستان سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ میرے مولا مشکل کشا نے بھی فرمایا، احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جس کی قبر وادی اسلام میں ہو اس پہ فشار قبر نہیں ہوتی۔ یہاں پر جمعے کے دن شب جمعہ کافی رش ہوتی ہے، ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنا وقت نکال کے، پورے عراق کے صوبوں کے لوگ اپنے مرحومین کو، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے گاؤں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے شہروں میں دفنانے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وادی اسلام میں ان کی قبر دی جائے، اور وصیتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبر اسی وادی اسلام میں ہو، تو جس کی وجہ سے ایک انچ بھی یہاں پہ قبر کے لیے خالی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں اگر گاڑی پہ بھی اس کو اگر ٹور کرایا جائے تو کافی دن لگ جائیں گے اور یہ وادی اسلام ختم نہیں ہوگا۔ راستے اس نے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اندر نیچے سرداب کے مختلف سرداب دیکھنے کو ملتے ہیں، کئی نوجوانوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ تصویریں کیوں لگائی جاتی ہیں، اس کا سوال کا جواب یہ کہ کروڑوں کی تعداد میں قبر، کروڑ بھی بہت کم ہے، تو اس میں کیسے پہچانا جائے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، تو جس وجہ سے تصویر لگائی جاتی ہے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ یہ خوبصورتی بڑی بلڈنگز جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جو ہے نقش کے ساتھ، مختلف خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ نصب ہے، تو یہ بلڈنگ جو ہے اوپر بنی، یہ ایسا نہیں کہ یہ قبر اوپر ہے بلکہ قبریں نیچے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک قبر کے اندر 5-6 لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس ایک ہی ساتھ دفناتے نہیں آہستہ سے، یعنی وقتی طور پہ۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور بھی مقام صاحب الزمان، جہاں میرا ہاتھ کا اشارہ ہے، وہاں پہ مقام امام جعفر صادق کے ہے، لوگوں نے امام زمانہ کو یہاں پہ دیکھا ہے، وہاں پہ ایک حرز و ایک تعویذ ہوتا تھا، یا میں نے بھی کبھی ویڈیو میں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں سوال جواب کیے اور ان کو جوابات دیے گئے اور بتایا گیا انفارمیشن۔ تو آپ جو مومنین دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی عزیز اس دنیا میں سے چلا گیا ہو جس پہ آپ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، شاید آپ کو یاد ہو، تو کیوں نہ مل کے ان پہ فاتحہ پڑھا جائے، کیوں نہ ان پہ صلوات پڑھی جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جو یہاں پہ مرحومین دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سارے مومنین کی قبور ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں، اولیاء کرام کی بھی، سید سادات کی بھی، تو کیوں نہ مل کے ہم سب جو ان مرحومین کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں جن کے اوپر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اگر نکال لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ میرے ساتھ مل کر ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، شہدائے ملت تشیع اور وہ مومنین جن کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اپنے مومنین کو یاد کرتے ہوئے، خصوصاً میرے والد محترم بزرگان عزیز جو دنیا سے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا یہ سورہ فاتحہ جو میں نے پڑھی ہے ان مومنین کے لیے جن کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ملت تشیع کے شہداء، چاہے وہ پرا چنار کے ہوں، پاکستان کے ہوں، عراق کے ہوں، ایران کے ہوں، یا ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کو ہدیہ فرماتے، ان سب کو دنیا اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام و زیارت حسین اور ائمہ علیہ السلام نصیب فرما۔ الہی امین۔ یا اللہ اس دنیا سے ہم چلے جائیں، ہمیں بھی اس مقامات مقدسات میں جگہ عطا فرما۔ الہی جو مومنین چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد ہمیں حلال اور حرام کی شناخت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والی امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد جو بہن اپنے بھائی سے ناراض، جو بہن اپنی بہن سے ناراض، جو بھائی اپنے بھائی سے ناراض، کوئی بیٹا اپنے باپ سے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے، کوئی ماں اپنے بچوں سے ناراض، یا اللہ ان سب میں صلح عطا فرما، کیونکہ اہل بیت نے معیار دیا ہے۔ ہم جب آپ سے سوال پوچھیں گے اس کا جواب کا یہی بہتر جواب ہوگا سوال کا کہ ہم نے آپ کو معیار دیا تھا دنیا میں
کہ جو ہمارا دشمن ان سے دشمنی کیجیے، جو ہمارا محب ان سے محبت کیجیے۔ آج ایسے دن آ گئے ہیں کہ کوئی مجلس کرتا ہے، بھائی بھائی کی مجلس میں نہیں جاتا، امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو شیعوں کا ہے۔ یا اللہ اس تفرقے کو، ان کی فرقہ واریات کو، ہمارے رسول اللہ کی امت کو اس تفرقے سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی بھائی سے ناراض، حالانکہ وہ اپنے بھائی کے گھر کھانا نہیں کھا، ذاتیات کو لے کر کوئی یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، بہن ایسی ہے، ماموں ایسا ہے، چاچا ایسا ہے۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خون کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرو، حتیٰ کہ سلام کی حد تک ضرور رکھو۔ تو پھر یہ جو ناراضگیاں، پریشانیاں یہ ختم کریں، یہ ذاتیات ہیں، اس کا جواب بڑا مہنگا پڑے گا قبر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو خدا را ان ناراضگیوں کو ختم کریں اور اہل بیت کے معیار کو اپنا لے لیں۔ جو اہل بیت کا دشمن ہمارا دشمن، جو اہل بیت کا محب ہمارا محب۔ تو دشمنی صرف ان سے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ائمہ علیہ السلام قرآن کا دشمن، محبت ان سے جو ان کا دشمن۔ وادی اسلام کی یہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہے، جس میں ہزاروں کروڑوں سے بھی زیادہ قبور موجود ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات، بادشاہ، انبیاء کرام، اولیاء کرام، کن کی قبریں ہیں۔ دیکھتے رہیں، جو مومنین نام لکھ رہے ہیں، اگر آپ کے مرحومین میں سے کسی کا نام آپ چاہتے ہیں کہ شاکر علی نشفی آپ کے مرحومین کا نام لے لیں، تو پھر ضرور اپنے مرحومین کا نام لیں، تو میں جو ان کے لیے دعا کروں گا۔ اور آپ کہتے ہیں شاکر بھائی ہمارے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ہمارے لیے قبر بناؤ، یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، اس سے تاریخ کا یا اس سے کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ لوگ اپنی قبریں کیوں بناتے ہیں؟ یہی دعا کر دیں کہ اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں کوئی مقدس مقام پہ جہاں شار قبر نہیں ہوتا، ہمیں جگہ نصیب ہو، تو یہ ان کے لیے بھی جگہ بنا لیں گے۔ جی کچھ قبریں ہاتھ سے بنائی، تو بہرحال یہ ایسے اپنی عقیدے مطابق ہی ہے، ایسی بات ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو شریعت کو اس طور پہ مانتے ہیں، کسی امام نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو مرحومین کے نام لکھیں جلدی سے۔ کون ہیں آپ کے مرحومین؟ منور بیگم مرحومہ، جلدی سے اپنے مرحومین کے نام لکھیں۔ جی بسم اللہ۔ مرحوم بسم اللہ۔ کاظمی صاحب، مرحومین کے اپنے نام لکھیں۔ آصف مہدی دعائے مغفرت، ٹھیک ہے۔ سید ذاکر حسین مظفر آباد، مرحومین کے انور حسین، محمد بشیر رضیہ، مشتاق حسین مرحوم۔ جلدی سے مرحومین کے نام لکھیں تاکہ ان کا نام لیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ اتنے بڑے بڑے آفیسر اس دنیا سے چلے گئے۔ راکب حسین کے لیے جی ضرور۔ سید قمر عباس کاظمی ابن سید محمد ذکی کاظمی، مرحوم غلام محمد، مرحوم اسلم جان محمد، مرحوم اسما فاطمہ، مرحوم غلام قاسم، سید شہزاد رضا عابدی، علامہ عرفان عابدی، ضمیر حسین، مرحوم سید ضمیر حسین صاحب نقوی صاحب، علامہ طالب جوہری، عارف حسین حسینی، شیخ محمد نواز عرفانی پرچنار، ایم اکبر، مختار عباس، فدا حسین، دلدار علی عباسی۔ جی ضرور مرحومین کے نام لکھیں، اردو میں ٹائپ کریں جلدی سے۔ اس ویڈیو کو جو شیئر کریں انشاءاللہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ فدا حسین مرحوم کے لیے دعا۔ اپنے مرحومین کے نام لکھیں انشاءاللہ ضرور کربلائی۔ وعلیکم السلام۔ میسم بنگش مرحوم کے لیے، میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، برادر من قبرستان کی صفائی کچھ خاص نہیں ہے۔ صفائی کو چھوڑیں، آپ قبروں کو دیکھیں، نیگیٹو چیزوں کو نہ دیکھا کریں، پازیٹو دیکھا کریں، پازیٹو بولا کریں، پازیٹو بتایا کریں اور پازیٹو آنکھوں کو دکھایا کریں۔
تو انشاءاللہ زندگی آسان رہے گی. طالب حسین, عارف طارق, الطاف حسین, ملک نذیر احمد, امیر جان کے لیے دعا. جی غلام حسین ٹالپور صاحب, ملک ریاض حسین, ظہور نواب. مرحومین کے نام سید سجاد حیدر کرمانی صاحب اوکاڑا, بی بی زہرا, مرحومہ شہر بانو. وادی اسلام دنیا کا سب سے بڑا قدیم قبرستان, جہاں پر کروڑوں مومنین آرام کر رہے ہیں. ہزاروں انبیاء, لاکھوں اولیاء, اور جلدی ان کے نام سید دانش علی نقوی مغفرت کی دعا کریں. جی ضرور. قمر بانو بنت محمد چمک, قارب علی کے لیے غلام سکینہ. مرحومین نہیں ہے آپ کے کوئی؟ آپ کے مرحومین عزیز نہیں ہیں آپ کو؟ متا خان مرحوم کے لیے دعا. رئیس احمد خان خوسا صاحب, فادر خدا بخش کے لیے دعا. مرحوم والد مرحوم حسن بٹ, قاری امان اللہ کربلائی, پارا چنار. جی ضرور. نام لکھے معلوم مرحومین کے. جی بسم اللہ. سکینہ کے لیے دعا. جی ضرور. دعا پلیز. ٹھیڑی کے میرپور خاص خیرپور کے ٹھیڑی کے شہداء. جی ضرور. علیم پاشا کے لیے دعا. مرحوم. وعلیکم السلام. غلام عباس مرحوم کے لیے دعائیں. چراغ شاہ کے لیے دعائیں. جی ضرور. جی بسم اللہ. ارحم الہی. سیدہ نذیرہ فاطمہ کی مغفرت کے لیے نام لکھے ان کے. دانش علی کے لیے دعائیں. ناظرین کرام, آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. کہا جاتا ہے کہ وادی اسلام سے در نجف نکلتے ہیں. شاکر بھائی کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے. وادی اسلام کی قبر مولا کا روضہ سامنے. میں نے کئی مرتبہ وادی اسلام میں در نجف اپنی ہاتھوں سے دیکھے ہیں, نکالے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھے. بالکل وادی اسلام سے در نجف نکلتے ہیں. وادی اسلام سے نہیں, ہم جب اپنی گلیوں میں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں نجف میں, کونوں روڈ راستوں پہ جب برسات ہوتی ہے تو نظر آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. جو بھی نام لکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بہت